أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى: ومن آياته الدالة على عظمته أنه يريكم البرق خوفا وطمعا، أي تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة وصوائق مطلفة، وتارة ترجون وميزه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کمال قدرت کی نشانیوں سے فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، کیونکہ یہ بھی بعض نشانیاں ہیں، ورنہ اللہ کی نشانیاں تو ہر چیز میں موجود ہیں. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تدل علی انہ واحد. جیسے شاعر نے کہا کہ ہر چیز میں نشانی ہے جو اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے. اس لیے اللہ فرماتی ہیں کہ میری بعض نشانیوں میں سے وہ نشانیاں جو اللہ کی عظمت پہ دلالت کرتی ہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جہاں اظہار عظمت ہو وہاں اللہ آسمان، فلکیات، عالم الویات کا ذکر فرماتے ہیں، اور جہاں اظہار نعمت ہو وہاں عالم سفلی اور زمین اور اس کے منافع کا ذکر فرماتے ہیں. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا. یہ بھی اللہ کی نشانیوں سے ہے. اللہ تمہیں دکھاتے ہیں بجلی کی چمک. تو یہ بجلی جب چمکتی ہے تو آدمی کے لیے دو کیفیتیں ہوں. خوفاً، ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں یہ بجلی گر نہ جائے، ڈر بھی ہوتا ہے کہ ایسا پانی برسے کہ ہلاکت کا ذریعہ بن جائے، طوفان بن جائے، اور امید بھی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ اس کی روشنی کے بعد اللہ ہمیں رحمت کی بارش دیں گے اور رحمت کے امطار اتریں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میری قدرت کی نشانیوں میں ہے، دیکھیں غور کریں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ صرف اگر اسی نظام پہ نظر ڈالے تو آدمی فوراً اعتراف کرے گا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور یہ حقیقت ہے الحمدللہ. یعنی آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ 2005 یعنی ابھی 1-2 سال کی بات میں
یورپ میں مجموعی طور پہ اللہ کی رحمت سے 5 لاکھ مسلمان، یہ ان کی رپورٹ ہے، دشمنوں کی رپورٹ ہے، اپنے دوستوں کی نہیں۔ وہ پریشان ہو گئے نہیں، کیا ہو رہا ہے، ہم مسلمانوں کو مار رہے ہیں، دبا رہے ہیں، اور کارپیٹ بمبنگ ہو رہی ہے، لیکن مسلمان اور بڑھ رہے ہیں۔ یعنی پورے یورپ کے ملکوں میں 5 لاکھ انسانوں نے اسلام قبول کیا۔ صرف سوئٹزرلینڈ میں 30,000 عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ اسپین میں 1 لاکھ آدمی اسلام لایا۔ فرانس میں اسلام اس تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ 2-3 سال میں اس ملک کا سب سے بڑا مذہب اسلام۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں ہماری تو سب سے بڑی بے حسی ہے، کمزوری ہے، اور دین اسلام سے دوری ہے کہ ہم ان کو صحیح معنی میں اسلام پیش ہی نہیں کر سکتے۔ آپ یعنی ٹھنڈے دل سے غور کریں، قطعی جھگڑوں میں نہ پڑیں، پارٹی بازی میں نہ جائیں، تفرقہ میں نہ جائیں، زیادہ سے زیادہ یعنی اس وقت اسلام کے پھیلانے کے 3 ذرائع ہیں۔ بڑے حوصلے سے ٹھنڈے دل سے سنیں۔ ایک ذریعہ تو ہے مساجد و مدارس، کہ مساجد میں اذان ہے، نماز ہے، خطبہ جمعہ ہے۔ مدارس دینیہ ہیں جس میں ابتدائیہ سے لے کر درجہ تخصص تک کی تعلیمات ہیں۔ وہ مدارس چاہے دیوبندیوں کے ہوں، بریلویوں کے ہوں، تبلیغ والوں کے ہوں، اہل حدیث کے ہوں، میں ان باتوں میں نہیں پڑھتا، پڑھا تو دین رہے ہیں نا۔ یعنی کوئی آدمی، کوئی مسلک جو ہے اس کے مدرسے میں نعوذ باللہ کوئی گرنتھ تو نہیں پڑھائی جاتی نا۔ وہ ایک لطیفہ ہے کہ میں ایک کراچی میں سفر کے دوران میں ایک جگہ سے گزرا، ایک بڑا بورڈ لگا ہوا تھا، وہاں میرا نام لکھا ہوا۔ میں نے گاڑی روکی ہوئی، کیا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی وہ مدرسہ ہے اور اس پر انہوں نے آپ کا نام لکھا ہے زیر سرپرستی۔ جیسے ہمارے ملکوں میں یہ عادت ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا سرپرستی ہر جگہ ہو رہی ہے۔ خیر اتنی بات پر بھی میرے دماغ میں الحمدللہ کوئی غلط بات نہیں آئی، لیکن اس نے پھر مجھے بتایا کہ حضرت وہ تو جو چندے کی ان کی بک ہے، رسید بک ہے، اس کے پیچھے بھی آپ کا نام لکھا ہوا۔ اس پہ بہرحال مجھے تکلیف ہوئی کہ الحمدللہ میں نے کبھی زندگی میں چندہ نہیں کیا، اپنے مدرسے کے لیے نہیں مانگتا۔ تو یہ عجیب آدمی ہے کہ بھی میرے نام سے چندہ کرا۔ خیر میں نے اس کو بلایا، میرے ساتھ فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، اس میں کوئی شبہ نہیں، میرے دوست ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے یہ تم نے کیا کیا ہے؟ چلو بھائی مدرسے پر بورڈ لگا دیا، کوئی بات نہیں، لیکن چندے کی رسید پر تم نے میرا نام لکھا ہوا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کہاں کتنا چندہ ہے، کہاں خرچ ہوتا ہے۔ یہ تم کم سے کم مجھ سے اجازت لیتے، کوئی شرعاً، کوئی اخلاقاً کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ اس نے فوراً جناب آگے بالکل بڑے اطمینان سے کہا، اور نے کہا مکی صاحب میں نے کوئی برائی کا اڈا کھولا ہوا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، مدرسہ ہی بنایا ہے نا۔ اور میں نے کہا کوئی شراب خانہ کھولا ہے، تمہاری بدنامی ہو جائے گی، ہمارے نام سے پیسے نہیں ملتے، تمہارے نام سے مل جاتے ہیں، ہم لے رہے ہیں، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں کو گناہ کا اڈا تو کھول کے نہیں بیٹھا، میں بالکل شرمندہ ہو کے چپ ہو گیا۔
میں کیا کروں، اس کا کیا جواب دوں؟ میں نے کہا بابا ٹھیک ہے یار مہربانی کرو، چلو رسیدوں پر تو میرا نام نہ لکھو، تو باقی تم جو مرضی ہے کرتے رہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں نہ پڑھو کہ یہ مدرسہ کس جماعت کا ہے، کسی کا ہو، وہ گرم تو نہیں پڑھا رہے ہیں نا، قرآن ہی پڑھائیں گے۔ بھائی مسائل میں اختلاف ہے، ہوتا ہے، لیکن مجموعی طور پر آخر اپنی طرف سے تو وہ بھی دین پھیلا رہے ہیں نا، مدرسہ بنایا ہے، قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں۔ ایک ذریعہ یاد رکھ لو دماغوں میں، کیا ہوا؟ مساجد اور مدارس، اور دعا کریں اللہ مسجد اقصی سے لے کر پورے عالم کی مساجد کی حفاظت فرمائے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہوتی مسجد، یہ تو کافروں سے پوچھے نا کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب مسجد سے اذان آتی ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ گزرے آپ مینار کھڑا ہے، گزرے آپ اذان کی آواز آ رہی ہے، تو ایک ذریعہ یہ ہو گیا نمبر 1۔ نمبر 2 ذریعہ جو ہے دین اسلام کے پہنچانے کا، وہ ہے تبلیغ۔ یہ دوسرا نمبر ہے دین کو جاری ساری رکھنے۔ تیسرا نمبر جو ہے وہ ہے کتب دینیہ، دین کی کتابیں، کہ بعض لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ دین کی کتابیں لکھ رہے ہیں، کوئی نماز پہ لکھ رہا ہے، کوئی وضو پہ لکھ رہا ہے، کوئی حج پہ لکھ رہا ہے، کوئی پردے پہ لکھ رہا ہے، کوئی عظمت قرآن پہ لکھ رہا ہے، کوئی فضائل کعبہ پہ لکھ رہا ہے، کوئی فضائل درود شریف پہ لکھ رہا ہے، تو ساری دین کی بات ہے۔ اور اسی طرح ایک جماعت ہے جو دین کی تبلیغ کے لیے ہر ملک میں گلی گلی کوچہ کوچہ پھر رہی ہے۔ یہ ہے ہمارے ذرائع۔ اچھا، اب ان ذرائع سے آپ دیکھ لیں کہ چلو مساجد میں ایک محلے میں 10,000 کی آبادی ہے، 10 مسجدیں ہیں، مسجد میں کتنے بندے آئیں گے؟ 1,000۔ 9,000 تو آتا ہی نہیں نا۔ اسی طرح آپ ہمارے مدارس دیکھ لیں، مدارس مثال کے طور پر سارے 1,00,000 مدرسہ لگا لیں، ہر مدرسے میں اوسطاً آپ 100 طالب لگا لیں، 1 کروڑ آدمی پڑھے گا۔ یعنی میں بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، اتنا نہیں ہوتے۔ اچھا، باقی رہ گئی تقریریں، تقریر میں کتنے آدمی آ جائیں گے؟ کسی کے تقریر میں 500، کسی میں 1000، کسی میں 2000، کوئی بہت بڑا نامور خطیب ہو تو اس کے لیے 5000، 10,000۔ اچھا، جو جماعتیں گلی گلی گھر گھر جا رہی ہیں وہ بھی چلو پوری اتنی عرصے کی محنت کے بعد کتنے آدمیوں کو دین پہنچائیں گے؟ 50 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ۔ اور اس کے بعد ذریعہ رہتا ہے ارکان اسلام۔ کیا معنی بھی؟ حج پر، عمرے پر، رمضان میں جو لوگ اللہ کے کعبے میں اور مدینے میں آ رہے ہیں، مجموعی طور پہ سال کے 40 لاکھ لگا لو۔ تو اب 1 ارب 30 کروڑ تو صرف مسلمان ہے نا، اور 2.5 ارب کفار ہیں، تو ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے دین پہنچایا؟ کیا اس کا جواب ہم خدا کو قیامت میں نہیں دیں گے کہ ہم نے کوشش کی ان کو دین پہنچانے کی؟
ان کو جا کے اللہ کے دین کی دعوت دینے کی ہم نے کیا محنت کی ہے، اس کا خدا کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے تو ہمیں بھیجا اس لیے، بنایا اس لیے کہ کنتم خیر امت، کیوں خیر امت؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ خدا کو کیا جواب دیں؟ اچھا، بعض لوگوں کے دماغ میں ایک غلط مسئلہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دین کی بات کرنی جو فرض کفایہ ہے، چلو ایک جماعت تو کر رہی ہے نا، جیسے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر مثلا 200 آدمی ہم بیٹھے ہیں، 100 آدمی نے پڑھ لیا، 100 نے نہیں پڑھا، تو گناہ گار نہیں ہوں گے کہ فرض کفایہ ادا ہو گیا۔ لیکن وہ تو ادا ہو گیا، یہ تو ادا نہیں ہوا، تو یہ کفایہ کیسے ہے؟ بات کو سمجھیں، دماغ میں رکھیں۔ ہم نے جنازہ نہیں پڑھا لیکن ہمارے 20 ساتھیوں نے پڑھ لیا، تو وہ تو فرض ادا ہو گیا نا۔ یہ تو ہم نے دین نہیں پہنچایا، جو پہنچا رہے ہیں وہ تو پورا نہیں کر رہے۔ ان کا کام پورا ہو جائے تو پھر تو ہم کہیں گے کہ فرض کفایہ انہوں نے ہماری طرف سے حق ادا کر دیا۔ وہ تو بیچارے پورے نہیں ہو سکتے، ورنہ یاد رکھیں کہ اسلام میں اتنی سلامتی ہے، امن ہے، اعتدال ہے، مساوات ہے، احقاق حق ہے، ابطال باطل ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تعلق مع اللہ ہے، تعلق مع الخلق ہے، طہارت ظاہری ہے، طہارت باطنی ہے۔ اسلام تو رحمتوں کا مجموعہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کوئی بات سمجھانے والا ہو، دعوت دینے والا ہو۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ مخالفوں نے، دشمنوں نے، کفار نے، یہود نے، یہودیوں کے ایجنٹوں نے اسلام کی مخالفت کی۔ تمام دنیا کے چینل جو ہیں جناب وہ اس پہ لگ گئے، تمام دنیا کا میڈیا جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گیا۔ جو چینل کھولو اسلام کے خلاف، جو اخبار پڑھو اسلام کے خلاف، جو کالم پڑھو اسلام کے خلاف۔ انہوں نے کارٹون بنائے، انہوں نے جوتے کے نیچے، تلے کے نیچے لفظ اللہ لکھا، انہوں نے عورتوں کے انڈر ویئر کے درمیان میں لفظ اللہ لکھا۔ انہوں نے اللہ کے قرآن کو گٹروں میں پھینکا، انہوں نے کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ کی تصویریں کارپٹوں پہ لگا کے حمام کے دروازوں پہ رکھی کہ اس کی جوتیوں کے ساتھ گزرو اس کے اوپر۔ انہوں نے سرکار دو عالم کی زندگی پہ ایسے غلیظ حملے کیے کہ کوئی دشمن، گندے سے گندا دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پہ کیچڑ اچھالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہدف بنایا۔ اگر کسی مسلمان نے 4 شادیاں کر لیں یا 2 بیویاں مر گئیں پھر 2 اور کر لیں تو اس کو پورا میڈیا لے آیا، اور جو روزانہ کلب میں جا کے 50 لڑکیوں کے ساتھ مل کے ڈانس کرتے ہیں ان کا کوئی نام نہیں۔ لیکن وہ تو اپنی دشمنی کی آخری حدوں پہ چلے گئے۔
جس نے اخبار نے سرکار دو عالم کے خلاف کارٹون چھاپے تھے، ان کو انہوں نے سال کا سب سے بڑا انعام دیا۔ کیا مانا؟ تاکہ کوئی اور بھی ترقی کرے نا، اور آئے میدان میں۔ جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اللہ کے قرآن کے خلاف، رحمت دو عالم کے معجزات کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے خلاف، اور حضور کی ایک ایک زندگی پہ بحث کی اور اس پہ نعوذ باللہ کیچڑ اچھالا، اور پوری دنیا کو یہ تصور دے دیا کہ مسلمان کیا ہے، یہ تو دہشت گردوں کا ایک ٹولہ ہے، قتل کرنا جانتے ہیں، لوگوں کی لڑکیاں اٹھا لیتے ہیں، 4 10 10 20 20 گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ اور اگر ان کے مزاج کے خلاف کوئی عورت چلے تو اس کو کاری کاری بنا کے قتل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے خلاف زہر پھیلانے میں انتہا کی حد کر دی، لیکن اللہ چاہے تو کبھی زہر تریاک بن جاتا ہے۔ وہ ایک قصہ ہے کتابوں میں، اللہ جانے کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے۔ ایک آدمی حکیم اجمل خان مرحوم کے پاس آئے، انہوں نے کہا جی ہمارا بیٹا ہے بیمار ہے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بھائی بس گھر لے جاؤ، اللہ تو قادر ہے اس کو شفا دے دے ورنہ یہ بچ نہیں سکتا۔ لیکن اپنے انہوں نے جو ملازم تھا اس کو بلایا کہ اس کا نام لکھو، ٹائم لکھو، وقت لکھو، اس کو فلاں بیماری ہے، فلاں علاج ہے، وہ بھی لکھو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بیچارے مریض کو لے کے چلے گئے۔ اس زمانے میں نہ کوئی ایمبولینس ہوتی تھی نہ گاڑیاں ہوتی تھی، چارپائی پہ اٹھا کے چل گئے۔ راستے میں کماد کا کھیت تھا، ایک گنا ہوتا ہے نا، گنا جو آپ کھاتے ہیں جس سے چینی بنتی ہے، گڑ بنتا ہے، شوگر بنتی ہے۔ اس مریض نے کہا کہ بابا مجھے مرنا تو ہے، میرا دل کر رہا ہے مجھے کوئی گنے تو کھلاؤ تھوڑا بہت، مرنا تو میں نے ہے۔ انہوں نے چارپائی رکھ دی، گنے والے کے پاس گئے، اس نے کہا یار کوئی بات نہیں، توڑ لو 2 4 5 جتنا چاہو توڑ لو، اتنا بڑے کھیت میں کیا کمی آ جائے گی۔ گنا توڑا، صاف کیا، اس کو چھوٹے چھوٹے بیچاروں نے ٹکڑے بنائے کہ مریض ہے وہ تو غریب کھا نہیں سکتا تھا، کچھ اس طرح بنا دیا، کچھ پانی نکال کے پلایا۔ وہ گھر جاتے جاتے کچھ سنبھل گیا، طبیعت میں نشاط آنا شروع ہوا۔ اس نے کہا یار اور گنے میں ہوا، اور ساری رات رس پلاتے رہے، صبح کو اٹھ کے بیٹھ گیا اپنی۔ 8-10 دن کے بعد کمزوری بھی ختم ہو گئی، وہ مریض کو لے کے غصے میں اجمل خان مرحوم کے پاس پہنچ گیا کہ بڑا حکیم بنتا ہے، کہتا ہے مر جائے گا، دیکھو ٹھیک ہو گیا کہ ٹھیک ہو گیا۔ اجمل خان بے ملک بادشاہ تھا نا، صرف حکیم تو نہیں تھا۔ اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب آپ نے تو ہمارے نوجوان بچے کو کہہ دیا کہ مر جائے گا، دیکھو تمہارے سامنے کھڑا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، بھاگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا پہلے بیٹھو، غصہ نہ کرو، مجھے سمجھاؤ کیسے ٹھیک ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے اس کو صرف گنا کھلایا، گنے کا رس پلایا ہے، رات دن پلاتے رہے، ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے ملازم سے کہا میری کتاب لے آؤ۔ وہ کتاب لے آیا، انہوں نے کہا یہ پڑھو۔ اس کا علاج یہ تھا کہ مشکی ناگ اور زہریلے ناگ جو ہیں ان کو مار کے زمین میں دفن کیا جائے، وہاں گنا لگایا جائے، اس گنے کا رس جو ہے اس کا علاج ہے۔ اب میں کہاں سے سانپ پکڑ کے لے آتا اور گنا لگاتا، ایسے میں نے کہہ دیا کوئی علاج نہیں، تم نے جہاں سے گنا کھلایا ہے نا وہاں جا کے زمین کھودو، اگر سانپ نہ ملے تو پھر آ کے اعتراض کرنا۔ انہوں نے جا کے کھودا تو نیچے سارے سانپ بچھو مرے ہوئے تھے،
لوگوں نے کہیں دفن کر دیے تھے، اوپر گرنا لگ گیا۔ اب یہ انتظام تو اللہ نے کر دیا نا، بندہ تو نہیں کر سکتا۔ تو وہ زہر تھا لیکن اس کے لیے تریاک بن گیا۔ ہمارے خلاف، اسلام کے خلاف جو زہر اگلا نا انہوں نے، وہ اسلام کے لیے تریاک بن گیا۔ لوگوں کے دلوں میں، دماغ میں آیا کہ روز جو سارا اسلام اسلام اسلام، پڑھو تو صحیح اسلام کیا ہے، پڑھو تو صحیح قرآن کیا ہے، پڑھو تو صحیح سیرت محمد مصطفیٰ کیا ہے، پڑھو تو صحیح صحابہ کون ہیں، پڑھو تو صحیح سیدنا صدیق کی زندگی کیا ہے، عمر فاروق کی زندگی کیا ہے، کیسے انہوں نے فتوحات کیے۔ جب انہوں نے اسلام پڑھا، کتابیں پڑھی، دھڑ دھڑ اسلام قبول کر لیا۔ تو اسلام تو انشاءاللہ 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 قیامت تک کے لیے ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ قیامت تک رہے گا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی ہے۔ اسلام کی فطرت میں اللہ نے ایک ایسی لچک رکھی ہے کہ جتنا بھی دباؤ گے نا، اسپرنگ اور زیادہ ابھرے گا۔ لیکن ہم تو مجرم ہیں نا، اگر ہم ان کو اسلام پہنچاتے ہیں، ہم نے تو ایسا اسلام پہنچایا نا کہ اگر کوئی شریف مسلمان ہوا تو ہم نے اس سے پہلے پوچھا کہ جناب آپ دیوبندی ہیں کہ بریلوی ہیں؟ وہ غریب تو چکرا گیا، اس نے کہا یار میں تو کافر تھا، مسلمان ہوا، ابھی مسلمانوں میں پتہ نہیں دو پارٹیاں نکل آئیں۔ اگر وہاں سے کوئی مسلمان ہوا، دین کی تبلیغ کے لیے نکلا، اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، بچے چھوڑے، کرایہ بھرا، ٹکٹ خود بھری، مسجدوں میں زندگی گزاری، دوسرے ہمارے پہنچ گئے، انہوں نے کہا خیال رکھنا یہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، یہ تو وہابی ہیں، نکالو ان کو مسجدوں سے۔ تو کافروں نے کہا یار اچھی بات ہے، وہ کہتے ہیں اسلام لے آؤ، یہ کہتے ہیں کافر ہیں۔ تو جو کام ہو رہا تھا وہ رک گیا۔ اسی طرح ہم نے اسلام کا ایک تصور جو دیا کہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، خودکش حملے کر رہے ہیں، اور جناب اس میں کتنی بے گناہ مارے جا رہے ہیں۔ آپ کی دشمنی ایک سے ہے، مر گئے 200، ان 199 کا قتل کس پہ ہے؟ مسافروں کی بس جا رہی ہے، بس اڑ گئی، ان مسافروں کا کیا گناہ ہے آپ کے ساتھ؟ ان کے قتل کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اب یہ موقع ہم دشمن کو دیتے ہیں۔ یہ دیکھو مسلمان، یہ دیکھو مسلمان، تو یہ تو ہم ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں ہمارے خلاف باتیں کرنے کا۔ اگر ہم ان کو اسلام کی صحیح تصویر پیش کرتے کہ بلال تڑپ تو رہا ہے لیکن کمزور سے کمزور آدمی بھی اٹھ کے ایک تھپڑ تو مار سکتا تھا نا امیہ ابن خلف کو، وہ بعد میں ٹکڑے کر دیتے۔ سرکار دو عالم جب گزرتے ہیں اور صحابہ پہ ظلم ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی بھی کہہ دیتے نا اللہ کے بندے کیوں ظلم برداشت کر رہے ہو، مار دو یا مر جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں صبرن 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 یا آل یاسر، صبر کرو صبر کرو۔ آج ہم صبح کی حدیث پڑھ رہے تھے کہ ایک صحابی کو حضور نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پہ حاکم بنایا، عامل بنایا۔ ایک اور صحابی آ گئے انصار میں سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلاں کو عامل بنایا، مجھے نہیں بنایا، آپ نے اس کو ترجیح دی ہے مجھ پہ۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم نے ترجیح دیکھی نہیں، تم تو اگلے زمانے میں دیکھو گے، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں تو عدل کرتا ہوں۔
میں نے تو جس کو بنایا ہے اس کا مستحق ہے. لیکن آنے والے زمانے میں دیکھو گے کہ لوگ زکوٰۃ بھی دیں گے تو اپنوں کو دیں گے, چندہ بھی دیں گے تو اپنی جماعت کو دیں گے, دوسری جماعت کو چندہ دینا بھی حرام ہے. نماز بھی پڑھیں گے تو اپنی مسجد میں نہیں, چھوڑو ادھر نہ جانا, وہ دوسری پارٹی کی مسجد ہے. وہ مسجد خدا کی ہوتی ہے, پارٹی کا کیا مطلب؟ بھائی مسجد تو اللہ کی ہوتی ہے نا, ان المساجد للہ. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ سنایا تھا, کراچی میں نماز جا رہی تھی, میں جلدی سے ایک مسجد میں چلا گیا, 3-4 آدمی تھے, ہم نے جماعت کی, وہ شاید بریلوی حضرات کی مسجد تھی. میں نماز پڑھ رہا ہوں اور سارے اکٹھے ہو رہے ہیں, حیران کھڑے ہیں, ہر مولوی وہ ادھر کیسے آ گیا. میں نے سلام پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حضرات جو ہے نا ہمارا استقبال اچھی طرح کریں. اور اتنی دیر میں وہ مسجد آدھی بھر گئی اور گلیاں بھر گئیں, لوگ اکٹھے ہو گئے. میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی بس ہم تو خوش ہوئے ہیں. حقیقت بات یہ ہے ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ آپ ہماری مسجد میں آئے ہیں. تو ہم تو آپ کو سچی بات یہ ہے کہ ہم حیران ہو رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ تو ہمارے, آپ کے مولوی تو ہماری گلی سے نہیں گزرتے, آپ ہماری مسجد میں کیسے آ گئے؟ میں نے کہا آیا تو میں بھی بھول کے ہوں, جان کے تو میں بھی نہیں آیا, مجھے نہیں پتا تھا مسجد کس کی ہے, میں تو سمجھا اللہ کی مسجد ہے. خیر بڑی محبت سے ملے, بڑا انہوں نے بیچاروں نے اصرار کیا, مہربانی کریں آپ چائے پئیں, آپ مغرب کی نماز یہاں پڑھائیں. میں نے کہا میرا ایک جگہ درس ہے, میں مجبور ہوں, میں نے مغرب کے بعد وہاں درس دینا ہے, ورنہ مجھے کیا اعتراض ہے, اللہ کا قرآن پڑھانا ہے, جہاں اجازت دو حاضر. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم کٹ گئے, کچھ تم کھچے رہے, کچھ ہم کھچے. اس کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ پیار کا. ورنہ اگر تم دین پہنچاتے اور دین سمجھاتے تو کبھی جھگڑے نہ ہو, کبھی فساد نہ ہوتا اور دشمن کو موقع نہ ملتا. حضور نے فرمایا کہ میرے بعد تم دیکھو گے لوگ اموال غنیمت میں بھی ترجیح دیں گے, مال فے میں بھی ترجیح دیں گے, عہدوں میں بھی ترجیح دیں گے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جب وہ وقت آ جائے تو ہم کیا کریں؟ یعنی جب غلط لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے اور حق والے محروم ہو جائے ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض. آپ نے فرمایا تم صبر کرو, برداشت کرو, حتیٰ کہ قیامت میں تم میرے پاس حوض کوثر پہ آؤ گے, اللہ تمہیں بدلے دیں گے. یہ نہیں فرمایا تمہارا حق بنتا ہے لڑ کے لے لو, فرمایا فاصبروا, بس صبر کرو. تو اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے, لیکن کاش کہ ہم اسلام کی سچی تصویر دوسروں کو پیش نہ کر سکے. ورنہ اسلام میں تو اتنی طاقت ہے کہ آج بھی اگر دیانت سے, امانت سے تعصب نہ ہو, بغض نہ ہو, بلکہ ہمدردی ہو, اس طلب کے ساتھ آپ اگر اسلام پیش کریں, لوگ آج بھی اسلام میں آنے کے لیے بےتاب ہیں, لوگ آج بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. لیکن وہ ہماری فرقہ واریت, لیکن وہ ہماری پارٹی بازی, لیکن وہ ہماری گروہ بندی, لیکن وہ ہماری جماعتوں کے اندر اختلافات, وہ ہمارے فسادات کو دیکھ کے اسلام سے بدظن ہو جاتے ہیں, متنفر ہو جاتے ہیں. ورنہ اختلافی مسائل ہیں تو صحابہ کے زمانے میں بھی ہوتے تھے. بعض صحابہ کہتے ہیں حضور پاک کو اللہ نے اپنی زیارت کرائی ہے, بعض صحابہ کہتے ہیں نہیں کرائی. اختلاف تو ہوتا ہے, لیکن کبھی ان صحابہ نے لڑائی تو نہیں لڑی نا.
آج 1428 سال گزر گئے دین اسلام کے ابتدا کو. ایمانداری سے کہیں کہ 1200 سال تک 12 صدیوں میں کبھی الحمدللہ یہ جھگڑے نہیں ہوئے، یہ فساد نہیں ہوئے، یہ کتابیں نہیں لکھی گئیں، ایک دوسرے پہ کفر کے تیر نہیں چلائے گئے. یہ بدقسمتی تب ہوئی جب سامراج نے آ کے مسلمانوں کے ملک پہ قبضے کیے. انہوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے ہر جماعت میں اپنے ایجنٹ بھیجے، ان کو پیسہ دیا، انہوں نے جا کے دونوں کو لڑایا. ورنہ کوئی مسلمان کسی کو بے گناہوں کو جا کے مار ڈالے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ بھائی بندے کے پاؤں کے نیچے، گاڑی کے نیچے بلی آ جائے، بندہ کانپ جاتا ہے، یار وہ خیال کرو وہ بلی ہے یار آگے. تو یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے 200 بندے کو مار دے، بے گناہوں کو مار ڈالے؟ وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی دولت سے، طاقت سے ان لوگوں کو خریدا جو بے دین تھے، ان لوگوں کو خریدا، ان کو بریف کیا، ان لوگوں کو خریدا جو معذور ہیں، محتاج ہیں، جن کے ماں باپ بھوکے مر رہے ہیں. انہوں نے کہا ادھر آؤ یار، ہم آپ کو 10 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، بس اپنی جان دے دو، باقی تو مزے کریں گے نا. ورنہ کوئی عقل والا آدمی، کلمہ پڑھنے والا آدمی، مسلمان آدمی کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسی طرح سیدنا علی اور بی بی عائشہ کو لڑایا گیا، اسی طرح سیدنا علی اور حضرت معاویہ کو لڑایا گیا، اسی طرح حضرت حسین اور یزید کو لڑایا گیا. یہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی چلی آ رہی. ورنہ وہ تو آپس میں عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ کیوں لڑتے بھائی؟ وہ تو اچھا، پھر دونوں کو کوئی غرض نہیں اقتدار کی، دونوں حضور کے صحبت یافتہ ہیں، صحابہ کے صحبت یافتہ ہیں، حضور کی گود میں بیٹھ کے پلنے والے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے اقتدار کی؟ ان کو تو بغیر اقتدار کے دنیا چومنے کے لیے تیار ہے کہ اولاد رسول ہیں. ادھر خط بھی جو ہے جب پہنچ گئے تلواریں اٹھا لیں. یہی آج ہو رہا ہے. کسی جگہ یہودیت ہے، کسی جگہ وثنیت ہے، ہر جگہ پس پردہ کفر ہے، اور وہ اپنی طاقت جو ہے، دولت ہے، عورت ہے، شراب ہے، ہر برائی جو ہے وہ دینے کے بعد نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے. اور اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، دونوں طرف مریں گے تو مسلمان، بدنام ہوگا تو اسلام. اچھا جی، وہ بمبر مر گیا، کون ہے؟ وہی مسلمان. جو اور غریب مارے گئے بیچارے، پیشی پہ آئے ہوئے لوگ تھے، وہ مارے گئے، ان کا وہ کیا ہے؟ ان کا کیا گناہ ہے بھائی؟ وہ بھی مسلمان. یعنی دونوں طرف سے مسلمان مرے، بدنام اسلام. تو خدا کے لیے اپنی اولادوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو خدا کے لیے سمجھائیں اور اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائی، اسلام کی صداقت کا پرچار کریں اور آگے بڑھیں اور دنیا کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے. جب آدمی اسلام کی صحیح تصویر دکھاتا ہے، بڑے سے بڑا کافر ہل جاتا ہے. اس لیے یہ وجہ ہے کہ 1-2 سالوں کے اندر، یعنی اندازہ کریں کہ 5 لاکھ آدمی کافر اسلام قبول کر لیں. آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ مائیکل جیکسن جو سب سے بڑا پاپ سنگر ہے، بڑا بدنام قسم کا آدمی ہے، اس کا بھائی مسلمان ہو گیا. اس نے اپنے بھائی سے کہا تم نہیں بچ سکتے برائیوں سے جب تک اسلام قبول نہیں کرو گے. اسی طرح آپ دیکھیں جی، کرکٹ کھیلنے والا ہے، کافر ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہو. اب ماشاءاللہ اتنی داڑھی ہے، ہمارے مولویوں سے بھی زیادہ اس کے چہرے پہ نور ہے. گانے والا ہے، گلوکار ہے، میرے ساتھ حج کیا اس نے کئی دفعہ، عرفات میں ہمارے ساتھ ہوتا تھا.
میں نہیں جانتا، لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی تھا حج میں اور آپ کے کیمپ میں تھا، ہوگا، ملا بھی ہوگا، لیکن میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا کہ یہ آدمی ہے۔ اللہ نے دین کے لیے چن لیا، آج داڑھی ہے، پورے عالم میں دین کی دعوت دے رہا ہے۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں، امتحان آ گیا، امتحان آ گیا اس غریب کے لیے کہ جن میں فلموں میں وہ گانے دیتا تھا، انہوں نے اس کو 30 کروڑ کی آفر کی ہے کہ ہمارے یہ 10 گانے ہیں، یہ البم پورا کر دو، 30 کروڑ لے لو۔ اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا نا کہ اسلام پہ رہتا ہے کہ 30 کروڑ کی طرف جاتا ہے۔ اس نے کہا تم 30 کروڑ کہتے ہو نا، 30 ارب دے دو تو اب یہ گندے گانے میں نہیں گا سکتا۔ ہاں حضور پاک کی کوئی نعت کہو تو میں گا دوں گا۔ 30 کروڑ پہ لات مار دینی۔ تمہارے پاس ہے کوئی مولوی 2000 چندے کو تو لات مار کے دکھائے؟ نہیں، ایسے ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ میری برادری ہے، میں اپنی برادری کا گلہ کر رہا ہوں، تمہارا تو نہیں کر رہا ہوں۔ اس کو بلائیں جی، آپ 10,000 پیش کریں، مجال ہے کبھی پوچھے کہ قبلہ یہ حلال کا ہے حرام کا ہے، کہاں سے دے رہے ہو؟ پیر صاحب آئیں، نذرانہ پیش کرو، سبحان اللہ، مرید پہ ہاتھ پر رکھیں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے لیے خاص دعا کروں گا۔ دعا تو جب لگے گی، ابھی تو اس کا کھانا خراب کر دیا، جو کچھ تھا وہ گھر کا لے کے جا رہے ہو، دعا تو تمہاری پہنچ جائے گی۔ یہ نہیں پوچھا پیر صاحب نے کبھی تم جوا کھیلتے ہو، شراب بیچتے ہو، سور کھاتے ہو، رشوت کھاتے ہو، کہاں سے پیسے دے رہے ہو؟ یہ نہیں پوچھا۔ وہ ایک گانے والا ہے، سنگر ہے، ساری زندگی اس کو پرفارمنس کرتے ہوئے گزر گئی، لڑکیوں کے ساتھ گا رہا ہے، ناچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اللہ نے دین پہ لگا دیا، آپ وہ کہتے 30 کروڑ پہ لعنت بھیجو، میں نہیں گندے گانے گاؤں گا۔ تو یار ہم سے تو وہ اچھے ہوئے نا، سچی بات کریں، ہم جو مولوی بیٹھے ہیں دین کے ٹھیکیدار، ہم سے تو وہ اچھا۔ ایک اور آدمی ہے، وہ بھی گانے والا ہے، اچھا جانتا وانتا میں اس کو بھی نہیں ہوں، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ وہ مجھے ملتا ہے، نہیں میں نہیں جانتا کہ یہ ہے۔ اس نے پتہ ہے کیا کیا؟ اس نے کہا میرے علاقے میں ہسپتال نہیں ہے، میں کب تک یہ گانے گا گا کے دنیا کو گمراہ کرتا رہوں گا، ہسپتال کیوں نہ بناؤں؟ ساری دنیا میں رلا ہسپتال بنا کے دکھا دیا۔ اب اس سے لاکھوں مریض مستفید ہوں گے، پتہ نہیں کتنے مریضوں کے دل سے دعا نکلے گی اس کی ہدایت کے لیے۔ ہم سے تو پھر وہ اچھا ہوا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ اسلام ایک دین عالمی ہے، اسلام دین دائمی ہے، اسلام مساوات و عدل کی ایک حقیقی تصویر ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے، ایمان امن کا مجموعہ ہے۔ لیکن کاش ہم اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کو دکھا سکتے تو آج لوگ اسلام میں آ جاتے اور آج دھڑا دھڑا آ جاتے۔ لیکن ہم بعض لوگ جو ہیں وہ تو اس لیے بھی کمر توڑ کے بیٹھ گئے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام آئے گا تو بھگتے گا، ہمیں کیا ہے، چھوڑو یار، تم کھاؤ پیو جھوٹ بولو، مکے میں رہو، حرم میں رہو، کبھی بکریوں کے پیسے لے کے کھا جاؤ، کبھی لوگوں کے دم ہضم کر جاؤ، کبھی حج بدل کے نام پر لوگوں کو لوٹ لو، کبھی جھوٹے خواب سنا کے لوگوں کو لوٹ لو، کبھی حرم میں رہتے ہوئے ماشاءاللہ کوئی سگریٹ بیچتا ہے، کوئی حرام بیچتا ہے، کوئی کیا بیچتا ہے، کوئی دھوکہ دیتا ہے، کوئی تصویریں بدلتا ہے، کوئی ایجنٹیاں کرتا ہے، ہیں سارے سبحان اللہ مکے میں عاشق رسول اللہ ہیں۔ کملی والے کا کرم ہے، صحیح انہوں نے ہمیں بلایا۔ ابو جہل کو کیسے رکھا تھا یہاں رہنے سے ابو جہل کو کوئی فائدہ ہو گیا؟ ہاں ٹھنڈے دل سے سوچو، ابو جہل مکے میں پیدا ہوا کہ نہیں؟
زمزم پیتا تھا، طواف، حج، کیا جنت میں جائے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ابی لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید بن المغیرہ، یہ سارے جو کفر کے تھمب تھے، کفر کے وڈیرے تھے، کفر کے گودے تھے، یہ سارے مکے کے تو تھے. انہوں نے تو خدا کا کعبہ بنایا، تم نے تو کبھی مسجد میں اینٹ ہی نہیں رکھی. لیکن وہ سارے جہنم میں گئے. تو اس لیے یہ بات خیال نہ کیا کرے میں مکے میں رہتا ہوں. بندے بن کے رہتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر کھوتے بن کے رہتے ہو تو کیا فائدہ ہے؟ جیسے بزرگوں نے کہا ہے کہ خرے عیسیٰ اگر بمکہ رود ہنوز خر باشد، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے گدھا کو لے جاؤ مکہ شریف، 10 سال باندھ لو، بندہ نہیں بنے گا، گدھا ہی رہے گا. تو خدا کے لیے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں، اسلام کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، فرقہ واریتوں کو ختم کریں. چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے فروعی معاملات ہوتے ہیں، اس پہ لڑائیاں ہیں. کبھی آمین پہ لڑائی ہے، کبھی ہاتھ اٹھانے پہ لڑائی ہے، کبھی ٹانگیں کھولنے پہ لڑائی ہے. یہ کوئی بات ہے؟ اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. سارے علماء مل کے اس پہ محنت کرو جو باہر کھڑا ہے اور نماز کے لیے اندر ہی نہیں آتا. جو آ گیا ہے وہ آ گیا ہے، لیکن یہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ جس کو چاہیں دے دیں. یعنی آپ حیران ہوں گے، آج بھی آپ جائیں، مظفر آباد میں جائیں، باغ جائیں، کشمیر جائیں، آپ ان علاقوں میں جائیں جہاں زلزلے آئے ہیں، وہاں جا کے پوچھیں کہ کیسے کیسے لوگوں نے ان کی مدد کی. وہ تو بیچارے آج بھی محتاج ہیں، آج بھی برف پڑ رہی ہے اور کپڑے خیمے کے کپڑے ہیں، کوئی پھٹ گیا ہے، کوئی ٹوٹ گیا ہے، پڑے. ہم یہاں مزے سے 10 کھانے کھا رہے ہیں، آدھا کھاتے ہیں، آدھا پھینک دیتے ہیں. 10 کھانے کھا کے آئیں، گزر رہے ہو، یار ایک سینڈوچ پکڑنا ہے، ایک بپسی کا ڈبہ بھی لے آنا تاکہ انگریز کی نقل تو ہونا، ایک ہاتھ میں سینڈوچ ہو، ایک میں ڈبہ ہوا، صاف جا رہے ہیں. فقہا لکھتے ہیں جو بندہ بازار میں چلتے ہوئے کھائے اس کی شہادت بھی قبول نہ کرو. یہ خلاف مروت ہے، خلاف ادب ہے، خلاف حیا ہے. کھانا ہے بیٹھ جاؤ، پینا ہے بیٹھ جاؤ آرام سے. یہ کیا ہے کہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور چل رہے ہیں؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میری نشانیوں میں غور کرو. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، فرماتے ہیں کبھی کبھی تمہیں بجلی دکھاتے ہیں جس سے تم ڈرتے ہو کہ ایسی بارشیں آئیں گی جو ہمیں ہلا ڈالیں گی، ایسی بجلی آئے گی جو متلفہ برباد کر دینے والی، گر گئی، جلا دیا، اڑا دیا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ترجون ومیزہ، اور کبھی کبھی تم اس بجلی کی چمک سے امیدیں لگاتے ہو. وما یاتی بعدہ من المطر المحتاج الیہ، کہ اس کے بعد اللہ جو بارشیں برساتے ہیں جس کی تمہیں ضرورت ہے. اس لیے اللہ نے ان چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اب جناب اللہ کے قرآن میں ذکر کریں، غور کریں. پہلے اللہ نے فرمایا تھا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ، اور جب انتہا ہوئی تھی فرمایا تھا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اس میں نشانیاں تو ہیں لیکن اس کے لیے جو سوچتے ہیں. کیونکہ میاں بیوی کے تعلقات، انسان کی تخلیق، پھر مادے سے کبھی لڑکی کبھی لڑکا پیدا ہونا، یہ فکر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. وہاں فرمایا لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور جہاں فرمایا تھا خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، وہاں کیا فرمایا
ان فی ذلک لآیات للعالمین، یہ علم والوں کے لیے ہے کہ غور کریں کہ لغتیں الگ ہیں، زبانیں الگ ہیں، رنگ الگ ہیں، قد الگ ہیں، لیکن سب کا باپ ایک حضرت آدم ہے، سب کی اصل اماں بی بی حوا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا تھا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَإِبْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، رات اور دن کا نظام، تیرے سونے کا نظام، تیرے دنیا میں معاش حاصل کرنے کا نظام۔ اس کے بعد کیا فرمایا تھا ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، کہیں فرمایا یتفکرون، کہیں فرمایا آیات للعالمین، اور کہیں فرمایا لآیات لقوم یسمعون۔ اور اس آیت کے بعد جو ہم نے آج پڑھی ہے کہ اللہ بجلی بھی دکھاتے ہیں، اس میں طمع بھی ہے، امیدیں بھی ہیں، ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، پھر آسمانوں سے پانی برساتی ہیں، پھر مردہ زمینوں کو زندہ کرتی ہیں۔ فرمایا ان فی ذالک لآیات، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں تو ہیں لیکن ان کے لیے جو عقل والے ہیں، جو احمق ہیں، جو بے وقوف ہیں، جو پاگل ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں جانتے، ان چیزوں پہ غور و فکر نہیں کرتے، ان کو تو کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکن جن کو ہم نے عقل سے نوازا ہے وہ یقیناً غور کرتے ہیں کوئی ذات تو ہے جو پانی برسا رہی ہے، کوئی ذات تو ہے مردہ زمینوں کو زندہ کر رہی ہے، کوئی ذات تو ہے جو زمینوں سے کھیتیاں اگا رہی ہے، اور جو ذات ان چیزوں پہ قادر ہے وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو دین ایمان پہ قائم رکھے۔ اللہم ثبتنا علی الایمان وارزقنا حسن الختام۔ اور دعا کیا کرو اللہ محتاج نہ کرے، اللہ ہر بیمار پہ رحم کرے۔ اور میری بیماریوں کے لیے بھی میں نے عرض کیا تھا، جب یاد آ جائے، کوئی میں مجبور نہیں کرتا آپ لوگوں کو، جب کبھی موقع ملے رات میں دن میں یاد آ جائے تو بس دعا کر دیا کریں شفا کے لیے۔ اگر نماز میں آدمی ٹوپی کو ماتھے پہ لگائے، عمدن لگائے تو ٹھیک نہیں، اور اگر قالینیں اتنا نرم ہیں کہ چہرہ دھنس جاتا ہے تو نماز میں کراہت ہے، اور اگر ایسی ہیں ان میں تو کوئی چہرہ وغیرہ نہیں دھنستا، تمہارا دھنس جاتا ہو تو پتہ نہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ بعض بڑی دبیز قالینیں ہوتی ہیں کہ آدمی گویا کے اندر دفن ہو جاتا ہے، وہ منع ہے۔ اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا ہے، ابھی وہ تنعیم پہنچا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، پوری پڑھے جب تک حدود سے نہ نکلے، ابھی تو نہیں نکلا نا وہ شہر سے، تنعیم تو شہر ہے، اس کے آگے کم از کم نوریہ تک آبادی ہے ساری، اور شاید اس سے بھی اور آگے ہے۔ جب آدمی اپنے حدود شہر سے نکلے گا تو سفر شروع ہوگا۔ مجھ کو میری بیوی کی بیٹی پسند ہے، بیوی کی بیٹی سے شادی کرو گے؟ ماشاءاللہ، پھر ماں اور بیٹی کو گھر میں جمع کرو گے۔ اللہ کہتا ہے دو بہنیں جمع نہ کرو تو ماں بیٹی جمع کرو۔ انا للہ و انا الیہ۔ تمہارے مسئلے کا بڑا آسان حل ہے، کسی بلوچ کے پاس جاؤ، اس کو کہو کہ بھئی بلوچی فیصلہ کرو، وہ تمہارا ٹھیک ٹھاک مسئلہ تمہیں سمجھا دے گا۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، آج رات تجربہ کر کے دیکھو، پتہ کر لو پکا بلوچ ہو، نقلی 2 نمبر نہ ہو۔ آج کل تو ہر مال 2 نمبر ملتا ہے نا،
ایک دفعہ بلوچی کامہ کھلا تھا، جتنی مخلوق تھی سارے بلوچ بن گئے۔ بلوچ اصلی ہو نا، انشاءاللہ تمہارے مسئلے کا حل بالکل بتا دے گا۔ تمہارا چونکہ کتاب میں مسئلہ نہیں ہے، انزلنا الحدید فیہ باس شدید، تمہارے لیے اس کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں جی نوح علیہ السلام کے طوفان میں سب مسلمان بچ گئے تھے، پھر کافر کہاں سے؟ ان کی آگے اولادیں ہوئی، کوئی کافر ہوئے کوئی مسلمان ہوئے، یہ کوئی بات ہے؟ نوح علیہ السلام کی اولاد جو پھیلی تو پھر ان میں بھی فرقے بنتے گئے۔ اگر حج کرنے کے لیے ریاض سے آئے تھے، حج کر لیا، طواف زیارت بھی کر لیا، لیکن صفا مروہ نہیں دوڑے اور ریاض چلے گئے، ان کا لیے مسئلہ یہ ہے کہ واپس مکے آئیں، عمرہ کریں، عمرے کے بعد ایک نفلی طواف کریں، اور پھر اسی نیت سے کہ یا اللہ جو ہمارے حج کی صفا رہ گئی ہے وہ صفا دوڑ لیں، کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ اگر صفا نہیں دوڑیں گے تو صفا واجبات حج میں ہے، دم پڑ جائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ سمجھیں کہ جب تم حج پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تمہارا احرام کیا تھا؟ اگر تمہارا احرام حج افراد کا تھا اور تم نے 8 کو طواف کر کے صفا مروہ بھی ساتھ میں دوڑ لیا تھا، تو اب طواف زیارت کے بعد تمہیں صفا مروہ دوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ اب تم خود جانو کہ تم آئے ریاض سے، تم نے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، اب تم حج افراد کا احرام باندھو گے، تو حج کا احرام باندھنے کے بعد تم نے طواف کیا اور سعی بین الصفا والمروہ کی یا نہیں کی؟ اگر نہیں کی ہے تو اب کرو، اور اگر کر کے گئے تھے تو اب کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے جی کہ آج کل ایک رواج ہے کہ جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو پہلے لوگ منگنی ہوتی ہے، پھر مہندی کی رسم ہوتی ہے، اور سب کی الگ الگ دعوتیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری بدعات ہیں اور ہندوؤں کی رسمیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق کہ وہ مہندی لگانے آئیں گے اور وہ جناب گانے گائیں گے اور ساری رات ہلا گلا ہوگا، اور نعوذ باللہ فیشن پریڈ ہوگی، تمام لڑکیاں میک اپ سنگار کر کے غیر مردوں کے سامنے کھڑی ہوں گی، یعنی مارکیٹ لگی ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ جس نے جو چاہنا ہے بتاؤ کیا خریدو گے۔ یہ تو سب لعنت ہے، بدعات ہیں، منکرات ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں نکاح ہے یا ولیمہ ہے، بس۔ وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ اتنی بڑی تقریب ہو اور کھانے پکاؤ اور دعوتیں کرو اور لوگوں کو بلاؤ۔ مسجد میں آ جاؤ، بندے ہوں، گواہ ہوں، ولی ہو اور خطیب ہو، باقاعدہ نکاح پڑھانے والا ہو، خطبہ ہو، اس کے بعد نکاح ہو جائے، مٹھائی شٹائی یا کھجور وجور تقسیم کر لو، الحمدللہ خلاص۔ اب جب شادی ہو جائے، رخصتی ہو جائے، بیوی خامد کے گھر میں چلی جائے، میاں بیوی میں تخلیہ ہو جائے، تو اس کے ایک دن بعد یا دوسرے دن دعوت ولیمہ خامد جو ہے اپنی طاقت کے مطابق، غریب ہے غریبی دعوت، امیر ہے امیری دعوت، اس طرح ہمیں کھلائے، ہوٹل میں کھلائے، کوئی بات نہیں۔ اسلام میں صرف 2 چیزیں ہیں، ایک تقریب نکاح ہے اور ایک دعوت ولیمہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے رسوم ہیں کہ ابھی بات شروع ہوئی ہے جی، ڈھولک بجنی شروع ہو گئی گھر میں، اب کیا ہے جی مہندی ہے، اچھا پھر سارے مہندی والے رنگ کے کپڑے پہن کے آئے، اب جناب کیا ہے آخر جی منہ دکھلائی کی رسم ہے، اب کیا ہے اب کھیر کھلائی کی رسم ہے، اب کیا ہے جی اب گھوڑے پہ چڑھانا ہے، پہلے کھوتے پہ کبھی نہیں چڑھا غریب۔ اگلے دن میں اخبار میں دیکھ رہا تھا 3-4 دولہوں کو گھوڑے پہ بٹھایا، وہ ایسے بیٹھے تھے جیسے ابھی مرے، ابھی گرے بیچارے، ان کی شکل پہ 12 بجے ہوئے تھے۔ کبھی زندگی میں جو گھوڑے پہ نہ بیٹھا ہو، گھوڑے پہ بیٹھنا آسان ہوتا ہے کوئی؟ گھوڑے پہ وہ لوگ بیٹھتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے، ایسے گھوڑے پہ بیٹھنا تو بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔
تو بہرحال یہ ساری بدعات ہیں، منکرات ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میری بہن نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد ارادہ کیا تھا کہ کسی مسجد کی ٹینکی کے لیے 500 ریال میں خیرات کروں گی تاکہ میرے شوہر کو ثواب ہوتا رہے۔